الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا بجھایا، دعوت و تبلیغ کی، لیکن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ظاہری نشانی یعنی معجزہ کا مطالبہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دی. پھر ان لوگوں نے اونٹنی کی کونچیں یعنی ہاتھ پیر کاٹ دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر زلزلہ بھیج دیا، زبردست آواز ہوئی، کان کے پردے پھٹے، بے ہوش ہو گئے. پھر زلزلہ کے نتیجے میں ان کے محلات اور مکانات ان پہ گر پڑے، اس طرح تباہ و برباد کر دیے گئے. آگے کی آیتوں میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. یہ سب واقعات صرف اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ اہل مکہ کو اور قیامت تک کے انسانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا اور اپنی بدعمالیوں سے توبہ نہیں کیا تو تم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اسی طرح نازل ہو سکتا ہے جس طرح گزشتہ قوموں پر عذاب الہی کا نزول ہو چکا ہے. کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کی تکذیب کی. اس سے پہلے کئی بار اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں وغیرہ ذالک. حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام و فلسطین کے علاقے میں تشریف لائے تھے تو ساتھ میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے. حضرت ابراہیم تھے، ان کی بیوی تھی، اور یہ حضرت لوط علیہ السلام تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اولاد عطا کی تو حضرت اسماعیل کو حجاز یعنی مکہ المکرمہ کے علاقے میں آباد کیا. حضرت اسحاق کو شام و فلسطین کے علاقے میں دعوت و تبلیغ پر مامور کیا. حضرت ہود علیہ السلام کو صدوم کے علاقہ میں یا صدوم یا عمورہ کے علاقے میں آباد کیا، جو بحر المیت ہے جنہیں ڈیڈ سی کہتے ہیں، اس کے کنارے پر یہ شہر آباد ہے. اور مکہ المکرمہ سے شام جاتے ہوئے راستے پر ان کی بستی پائی جاتی ہے. وہاں حضرت ہود علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام نے متعین کر دیا، مقرر کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا. یہ بھی اپنے قوم کو سمجھاتے بجھاتے رہے، جس طرح گزشتہ انبیاء کرام کا تذکرہ ہوا. خاص طور سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک خرابی تھی جو اس سے پہلے دنیا والے میں کبھی نہیں پائی جاتی تھی. آج یہ برائی عام ہو چکی ہے. یعنی جنسی خواہشات کی تکمیل و تسکین کے لیے آدمی مرد کا استعمال کرنے کے بجائے مردوں
اور مرد کو اپنی بیوی سے خواہشات کے پورا کرنے کے بجائے یہ لوگ مردوں سے اور امرد لڑکوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے اس قسم کی غلط حرکتیں کر لیا کرتے تھے، جن کو امرد پرستی کہا جاتا، اغلام بازی کہا جاتا۔ اس قسم کی خرابی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں پائی گئی۔ یہ ایسی خرابی تھی کہ اس سے پہلے کسی قوم کے اندر یہ بیماری، یہ برائی، یہ خرابی نہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جہاں لوگوں کو اللہ کی توحید کا درس دیا، رسالت کا درس دیا، آخرت پر ایمان لانے کا درس دیا، وہیں قوم لوط میں پائی جانے والی اس خرابی پر بھی انہوں نے زبردست نکیر کی اور رکاوٹ ڈالی۔ لیکن قوم کے لوگوں نے لوط علیہ السلام کی ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ چند افراد، ان کے گھر کے افراد یا قریب کے لوگ ایمان لائے ہوں گے تو لائے ہوں گے، ورنہ پورا کا پورا علاقہ اس بدعملی میں اور بدکرداری میں ملوث تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، جس کا تذکرہ آگے کی آیت میں ہو رہا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جبکہ ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قوم کے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہو، مختلف قسم کی بدفعلی اور بدکرداریاں کرتے ہو، خرابی اعمال سے دوچار ہوتے ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا؟ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں تمہاری گرفت نہ کر لے؟ انی لکم رسول امین، سنو میں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے امانت دار رسول ہوں۔ مراد یہ ہے جو پیغام اللہ نے مجھے جس انداز میں دیا ہے میں اسی انداز میں تمہارے پاس پہنچاتا ہوں، ہو بہو اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام تمہارے پاس پہنچاتا ہوں، میری جانب سے اس میں کسی قسم کی کٹوتی نہیں ہوتی یا ملاوٹ نہیں ہوتی، نہ میں بڑھاتا ہوں نہ میں گھٹاتا ہوں، جتنا اللہ نے حکم دیا ہے میں پوری امانت داری کے ساتھ تمہارے پاس پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واتقون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ سے ڈرنے سے مراد یہاں پر ہے اللہ کی عبادت کرو اور میرے طریقہ کو اپنا لو۔ ہر دور میں عبادت اللہ کی رہی ہے اور طریقہ ہر دور کے رسولوں کا رہا ہے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت ہوگی اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریر طریقہ اپنایا جائے گا۔ اگر کوئی انسان غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے مشرک ہو جائے گا، کوئی انسان اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے برخلاف کرتا ہے، اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور ڈر کر اللہ کی عبادت و بندگی بجا لاؤ، وَأَطِیعُونَ اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ اور سنو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس دعوت و تبلیغ پر، اس سمجھانے بجھانے پر، اس صحیح راستے کی رہنمائی کرنے پر میں تم لوگوں سے کسی قسم کا معاوضہ، کسی قسم کی اجرت یا کسی قسم کی مزدوری کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں۔ میری اجرت، میری مزدوری، میرا معاوضہ، میرا اجر، میرا ثواب، میرا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ یعنی اس دعوت و تبلیغ پر میں تم سے نہ پیسے کا مطالبہ کرتا ہوں نہ کسی اور چیز کا مطالبہ ہے، مطالبہ تم سے نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ نے جس کام پہ ہمیں مامور کیا ہے اس کی برکت سے اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل کر دے گا اور زندگی گزارنے کے وسائل فراہم کر دے گا۔ پھر قوم کے اندر جو خرابی تھی اس کا تذکرہ کیا، اتأتون الذکران من العالمین، دنیا والوں میں تم ایسے لوگ ہو جو اپنی خواہشات کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اللہ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہے، جذبات رکھے ہیں، تو ان عورت اور مرد کا معاملہ ہوا، اللہ نے دو صنف کو پیدا کر دیا، ایک دوسرے سے دوسرے کو سکون حاصل ہوتا ہے، مگر
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ایک ایسی حرکت کرنا شروع کر دی کہ اپنے خواہشات کی تسکین کے لیے عورتوں کے مقابلے میں، بیویوں کے مقابلے میں مردوں اور لڑکوں سے اس قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ قرآن کے بیان کے مطابق ایسا طریقہ، ایسی بدعملی یا ایسی بدفعلی پوری دنیا میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی تھی جو قوم لوط نے کی ہے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ، اور تم چھوڑ بیٹھتے ہو یا چھوڑ چکے ہو اس چیز کو جسے اللہ نے تمہاری بیوی کے شکل میں تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی ایک انسان کے اندر فطرتی طور سے خواہشات پائے جاتے ہیں، جذبات پائے جاتے ہیں، سیکس کرنے کی ضرورت پائی جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عورت اپنے مرد کے ساتھ کرے اور مرد اپنے عورت کے ساتھ کرے، یعنی میاں بیوی کے تعلقات قائم کیے گئے۔ رشتہ ازدواج سے جڑنے کے بعد اس عمل کو جائز قرار دیا گیا، بلکہ کار ثواب کہا گیا۔ اور اگر کوئی انسان شادی سے پہلے اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، چاہے مرد کے ساتھ کرے چاہے عورت کے ساتھ کرے، وہ حرام کاری اور بدکاری ہوگی۔ مرد کے ساتھ کسی صورت میں ایسا عمل جائز ہی نہیں ہے۔ آج مزاج کی خرابی کی بنیاد پر بعض مغربی علاقوں میں مردوں کا مردوں سے شادی کرنا بھی جائز قرار دے دیا ہے۔ یہ در حقیقت ناجائز عمل ہے۔ دنیا کے ساری تنظیمیں اسے جائز کہہ دے، لیکن اللہ اس کے رسول نے اسے ناجائز کہا ہے، تو اللہ اس کے رسول کی ناجائز کردہ چیز کو جائز کیا نہیں جا سکتا۔ بل انتم قوم عادون، حضرت لوط نے کہا کہ تم تو حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، جو حد رکھا گیا اسی حد میں رہو۔ غلط چیز سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا، جائز طریقے سے تسکین حاصل کرنے کی صورت بتلائی گئی۔ اب اگر تم اس کے برخلاف کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حد سے تجاوز کرتے ہو، اور اگر حد سے تجاوز کرو گے یا بارڈر کراس کر جاؤ گے تو مجرم گردانے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ تمہارے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بدعمالیوں پر اور بدکرداریوں پر نکیر کی، رکاوٹ ڈالی، تو حضرت لوط علیہ السلام کو خیر خواہ سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم و تکریم بجا لاتے اور ان کی بات کو مان کر ایسی بری حرکتوں سے پرہیز کرتے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، قوم کے لوگوں نے کہا، لوط اگر تم اس سمجھانے بجھانے سے باز نہیں آئے تو تم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، تو ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں رہنے کے لائق نہیں ہو۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، اور جس قسم کی حرکات و سکنات کرتے ہیں، خاموشی سے اس کو دیکھتے رہیے آپ۔ اگر رکاوٹ ڈالتے ہیں، ہمیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم سب مل کر آپ کو یہاں سے نکال باہر کر دیں گے، یعنی یہاں رہنے کا حق ہمارا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یقیناً میں تمہاری بدکرداریوں سے سخت بیزار ہوں، سخت ناخوش ہوں اور اس سے بیزار بھی ہوں، یعنی تمہارے ڈرانے دھمکانے کے نتیجے میں تمہارے ہاں میں ہاں ملانے والا نہیں ہوں۔ یہ کام غلط ہے تو غلط ہے، اس غلط کو میں صحیح نہیں کہہ سکتا، اور ساتھ ساتھ اس غلط کام کرنے والوں کے ساتھ میں بھی نہیں رہ سکتا۔ تم مجھے کیا نکالو گے؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے خلاف دعا بھی کروں گا، استغاثہ کروں گا، اللہ کو اسباب پیدا کر دے کہ میں خود یہاں سے نکل جاؤں اور میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ نہ سکوں۔ فرمایا لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی لعملکم من القالین، یقیناً میں تمہاری بدکرداریوں سے ناخوش ہوں اور سخت بیزار ہوں، ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم اس قسم کی حرکتیں کرتے ہو، ذمہ دار تم ہو، میرا کام سمجھانے بجھانے کا تھا، میں نے سمجھا بجھا دیا، مانتے ہو تو تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں مانتے ہو تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب نجنی واہلی مما یعملون، اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ان چیزوں سے نجات دے دے
جو یہ کام کرتے ہیں، یعنی ان کے کام سے ہمیں محفوظ رکھ، اور ان کے کام کے نتیجے میں جو تیرا عذاب اترنے والا ہے اس عذاب سے بھی ہمیں بچائے رکھ۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھ کو بھی بچا لے اور میرے گھر والے کو بچا لے۔ اس اندازہ ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام پر لوط علیہ السلام کے گھر والے کی سوا ایمان لانے والے کوئی نہیں تھے، اور گھر والے بھی ایمان نہیں لا سکے، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، تو میں نے یعنی ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے تمام گھر والوں کو بچا لیا۔ جب اللہ نے عذاب نازل کیا تو عذاب نازل ہونے کے بعد سب تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن اللہ نے لوط علیہ السلام کو بچا لیا، ان پر ایمان لانے والے ان کے گھر کی جو لوگ تھے ان کو یہ بچا لیا۔ قرآن وہی کہتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو بچا لیا، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور ان کے تمام گھر والوں کو بچا لیا۔ اللہ نے عذاب سے لوط علیہ السلام کو بچا لیا اور کہا، سنیے، ایک رات ایسا ہوا کہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے۔ ان لوگوں نے اپنی بدنیتی کا اظہار کرتے ہوئے لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا، اپنے ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم اپنی خواہشات ان سے پوری کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا بجھایا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لوط علیہ السلام نے اس طرح کی بات بیان کی کہ کاش کہ میرا کوئی آج مضبوط سہارا ہوتا، اس قسم کی حرکتیں ہمارے مہمان کے ساتھ لوگ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان فرشتوں نے کہا، گھبرائیے مت، ہم انسان نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم ان کو تباہ برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ الیس الصبح بقریب، بس صبح قریب نہیں ہے کیا؟ رات کا معاملہ گزرنے دیجیے، صبح تڑکے سارا معاملہ ہو جائے گا۔ وہی ہوا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دیا، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ایک بڑھیا عورت جو پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا جو ان پر ایمان لے آئے تھے کہ اب نکل چلو یہاں سے، پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی مت۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہیں وہ عذاب سے دوچار ہو گئی۔ وجہ کیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہونے کے باوجود یہ لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لا سکے تھے۔ گویا اللہ نے ایمان والوں کو نجات دینے کا وعدہ کیا تھا تو ایمان والوں کو بچا لیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی مومنہ نہیں تھی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکی۔ ثم دمرنا الاخرین، پھر ہم تو اسے تمام کو تباہ برباد کر دیا۔ کیسے برباد کیا؟ وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ہم نے ان پر بارش برسا دی، اور وہ بارش ان لوگوں کے لیے بہت بری ثابت ہوئی جن کو بار بار ڈرایا جا رہا تھا، جن کو ڈرایا جا رہا تھا ان کے لیے بارش بڑی بری ثابت ہوئی۔ کیسی بارش تھی؟ کنکر کی اور پتھر کی بارش کر دی گئی، آتش فشاں پہاڑ پھٹا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، قوم لوط کی بستی کو اوپر اٹھایا گیا۔ بعض نے کہا کہ زلزلہ کی شکل پیدا ہوئی، پھر قوم لوط کی بستی کو اٹھایا گیا اور اوپر سے تلپٹ کر دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے بستی اٹھا کے گرائی جائے گی، اس کے ذرات اور اس کے ریدے اس کے پراخچے بھی گریں گے، اس کے ذریعے سے باقی لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ قرآن کیا کہا کہ ان پر بارش برسا دی گئی، وہ بارش پانی والی بارش نہیں ہے، وہ پتھر کی بارش تھی، کنکریٹ کی بارش تھی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، جن کو ڈرایا جا رہا تھا ان کے لیے بارش بہت ہی بری ثابت ہوئی۔ ان واقعہ کے بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے ان فی ذلک الآیہ وما کان اکثر المؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے لیکن اکثر و بیشتر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نشانی کس بات کی ہے؟ کہ وہی لوگ موجود ہیں، اللہ اگر بچانا چاہتا ہے تو چند لوگوں کو بچا لیتا ہے، اور عذاب سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو کثیر تعداد کے لوگوں کو عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا یہ ہوتا، جس قوم پر اللہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہے اس قوم سے نبی کو نکال لیتا ہے، اور جب نبی اس بستی سے نکل جاتے ہیں اس بستی کے لوگ اس لائق ہوتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کا
مزہ اسے چکھا دیا جائے، پھر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ تو کہا یقیناً اس میں نشانی ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ کسی کو بچا لیتا ہے، کسی کو عذاب سے دوچار کر لیتا ہے، کسی کو ایمان کی توفیق دیتا ہے، کسی کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے، کسی انسان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، کسی انسان پر اللہ کی جانب سے برکتوں کا برکھا برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً آپ کا رب بڑا رحم کرنے والا اور بڑا غلبہ والا، بڑا غلبہ والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا غلبہ کی صفت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی انسان ابھی گناہ کرے اور ابھی تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انسان پہ بڑا مہربان ہے، اس لیے فوراً اسے سزا نہیں دیتا بلکہ اس کے لیے مہلت دیتا ہے، شاید وہ سدھر جائے، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ تو رحم کا تقاضا یہ ہوا کہ اسے بخش دیا جائے یا مہلت دی جائے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی انسان مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ ہی جاتا ہے۔ صلی اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔